دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بچوں، آج پھر ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ کا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے بچوں کی دنیا۔ میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر ببلو، اور میرے ساتھ ہیں ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے اور آپ کے مدبر بھائی۔ السلام علیکم مدبر بھائی۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم بچوں، آپ لوگوں کا کیا حال ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب، مجھے معلوم ہے کہ آپ نے آگے ہمارے لیے ایک لطیفہ بھی تیار کیا ہوا ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ وقت نہیں ضائع کرتے اور جلدی سے ہم اپنے پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ جی دیکھتے ہیں ہمیں آج کیا کیا سوال بھیجے ہیں ہمارے دوستوں نے۔ جی تو چلیں آج کے پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں، جو ہمیں ہمارے پیارے بچے مسرور احمد نے بھیجا ہے USA سے، اور دیکھتے ہیں کہ مسرور احمد نے کیا سوال کیا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام مسرور احمد ہے، میں USA میں رہتا ہوں، میں 13 سال کا ہوں۔ میرا کوسچن یہ ہے کہ پہلے سارے مسلمز ایک ہوتے تھے، پر وہ ڈیفرنٹ گروپس میں کیسے چلے گئے سارے؟ تو مسرور احمد نے ہم سے پوچھا ہے کہ پہلے تو سب مسلمان ایک ہی تھے، تو بعد میں اتنے فرقوں میں کیوں بٹ گئے ہیں؟ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ کتنا اچھا سوال ہے۔ کتنا اچھا سوال ہے یہ، پر تھوڑا سا مشکل ہے۔ بچوں کو اس سوال کی سمجھ آ جائے گی؟ جی کیوں نہیں سمجھ آ جائے گی؟ تو ہمارے بچے تو اتنے ذہین ہیں اور اتنے اچھے سوال کرتے ہیں، تو یقیناً ان کو اس سوال کی بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی اور جواب کی بھی سمجھ آ جائے گی، کیونکہ ہم جواب لیتے ہیں فاتح اور ذکی سے۔ تو ہم چلتے ہیں فاتح اور ذکی کے پاس، اور وہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے جس طرح ہمیں باتیں سمجھا دیتے ہیں، اسی طرح اس سوال کا جواب بھی دے دیں گے۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا۔ ہاں، یہ مجھے ایک مسجد لگ رہی ہے۔ جی ذکی، یہ سنی مسلمانوں کی مسجد ہے۔ سنی مسلمان؟ اچھا بھائی، یہ سنی کون لوگ ہیں؟ دیکھو ذکی، اسلام میں مختلف فرقے ہوتے ہیں، جس طرح کے شیعہ مسلمان بھی ہوتے ہیں، اس طرح سنی مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ بھائی، پہلے تو سارے مسلمان ایک ہی گروپ میں تھے، تو بعد میں سارے مسلمان الگ الگ گروپ میں کیوں ہو گئے؟ دیکھو ذکی، اس سوال کا جواب تو مجھے صحیح طرح نہیں پتا۔ چلو ہم مسجد میں جا کر مربی صاحب سے تفصیل سے اس کا جواب لے لیتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے بھائی۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے۔ جی السلام علیکم۔ ذکی کیا حال ہے؟ فاتح کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کیسے ہیں؟ ہاں میں بھی ٹھیک ہوں۔ کیا بات ہے؟ مربی صاحب، ہمارا ایک سوال ہے، آپ کے پاس وقت ہے ابھی؟ ہاں آ جاؤ، وہ کرسیاں لے آؤ ادھر۔ علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ مولوی صاحب، ہمارا ایک سوال ہے کہ پہلے سارے مسلمان ایک ہی گروپ میں تھے، پھر بعد میں مختلف گروپس میں کیوں ہو گئے؟ یہ تو بہت اچھا سوال ہے آپ کے ذہن میں بچوں۔ دیکھو، جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے، تو آپ صحابہ کو اور لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق ڈھال سکتے تھے، ان کو سمجھا سکتے تھے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ مگر پھر ایسا ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور تمام لوگوں میں جو ہے وہ لڑائیاں شروع ہو گئیں، اور وہ لڑائیاں اس لیے تھیں کیونکہ ہر کوئی سمجھتا تھا کہ میں قرآن کریم کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں، اور ہر کوئی اپنے مطابق جو ہے وہ قرآن کریم کو جو ہے وہ سمجھنا شروع ہو گیا، کیونکہ ان کو کوئی صحیح اور غلط بتانے والا تھا نہیں، جس کی وجہ سے پھر یہ تمام فرقے بنے، یہ تمام گروپ بنے۔ مربی صاحب، کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ ان کی وفات کے بعد مسلمان آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے؟
جی بالکل، آپ کی بات درست ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی فرما دیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے جو ماننے والے ہیں، آپ کی جو امت ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. اور یہ ضروری تھا، کیونکہ اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی یہ بات کیسے پوری ہوتی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک فرقہ ایسا ہے جو حقیقی طور پہ اسلام کی صحیح تعلیم پر عمل کرنے والا ہے. کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ گروپ کون سا ہے؟ جی، ہم احمد مسلمان ہیں، اللہ کی سچی جماعت ہیں. جی بالکل، ہم اس پیارے مسیح کی جماعت ہیں جس کی خوشخبری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. اور ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ان خوش قسمتوں میں سے ہیں جس کو اس جماعت میں شامل ہونے کا موقع ملا اور احمدی مسلمان بنایا. جزاک اللہ بچوں، باقی بات پھر کسی اور دن تفصیل سے کریں گے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ. کرسیاں واپس رکھنی ہے پھر، ٹھیک ہے؟ علما رب زدنی علما. مربی صاحب نے کتنے آسان لفظوں میں اتنے مشکل سوال کا جواب دیا ہے. جی تو بچوں، آپ لوگوں نے سنا اس سوال کا جواب، اور اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے درمیان تھے، تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو آپ نے خود اس بات کو پہلے سے بتایا ہوا تھا کہ آپ کی امت مختلف فرقوں میں بٹ جائے گی اور ان میں اختلاف ہو جائیں گے. تو پھر جب وقت گزرتا گیا تو ان لوگوں نے آپس میں اختلاف کیے. کسی کی کوئی رائے تھی، کسی نے قرآن کو میں سے کچھ سمجھا، کسی نے قرآن میں سے کچھ اور سمجھا، اور پھر آپس میں لوگوں کی لڑائیاں شروع ہونے لگ گئیں کچھ باتوں پر. اور اس طرح آپس میں اختلاف بڑھتے گئے اور پھر وہ گروپس میں، فرقوں میں ڈیوائیڈ ہوتے گئے، بٹتے گئے. تو ڈاکٹر صاحب، اب آپ کے علم میں ہے کہ کتنے فرقے ہیں مسلمانوں کے؟ جی بالکل یاد ہے. اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ ان کی امت 73 فرقوں یعنی گروپس میں تقسیم ہو جائے گی، لیکن صرف ایک ہی جماعت اللہ تعالیٰ کی صحیح جماعت ہوگی، اور وہ احمدی مسلمان ہوں گے جو مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت ہوگی. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے ڈاکٹر صاحب، اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم اس جماعت کا حصہ ہیں جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی تھی. مدبر بھائی، مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، آپ کی اجازت ہو تو میں سنا دوں؟ جی ضرور ڈاکٹر صاحب، ضرور سنائیں. ایک دفعہ استاد نے اسکول میں اپنے بچوں سے پوچھا، بچوں آپ میں سے کون کون جنت میں جانا چاہتا ہے؟ اس بات پر سب بچوں نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا، لیکن صرف ایک بچہ جس کا نام پپو تھا، اس نے اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا. استاد نے اس بچے سے پوچھا، پپو کیا آپ جنت میں نہیں جانا چاہتے؟ تو پتہ ہے پپو نے کیا جواب دیا؟ پپو نے جواب دیا، استاد جی میری امی نے آج صبح مجھے کہا تھا اسکول سے سیدھا گھر واپس آنا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بڑا اچھا لطیفہ سنایا ڈاکٹر صاحب آپ نے. تو اب بچوں آپ کی ہنسی رک جائے تو ہم اگلے سوال کی طرف بھی چلتے ہیں. ہمارا اگلا سوال ہمیں بھیجا ہے جرمنی سے رضوان نوید نے، اور رضوان نوید کا کیا سوال ہے ہم اب دیکھتے ہیں. میرا نام ہے رضوان نوید، میں جرمنی سے ہوں، اور میرا سوال تھا ہم جانور گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ تو رضوان نے ہم سے پوچھا ہے کہ کیا ہم گھر میں جانور رکھ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ تو بہت ہی دلچسپ سوال ہے. تو اس سوال کا جواب ہم دیکھتے ہیں ایک کارٹون میں. جانور بھی خدا تعالیٰ کی مخلوق ہیں، یعنی جس طرح اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے ویسے ہی اسی خدا نے جانوروں کو بنایا ہے. اسی لیے ہمیں ان سے پیار کرنا چاہیے، ان سے اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے اور ان کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جانوروں سے اچھا سلوک کرنے کی تعلیم ہمیں دی ہے. تو آئیے آج ہم جانوروں سے اچھے سلوک کے بارے میں کچھ واقعات سنتے ہیں. ایک صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں،
ہم سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک چھوٹی چڑیا دیکھی جس کے ساتھ اس کے 2 بچے بھی تھے۔ ہم نے اس کے بچے اٹھائے تو چڑیا ہمارے قریب آ کر اڑنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، اس چڑیا کو اس کے بچوں کی وجہ سے کس نے تکلیف پہنچائی ہے، اس کے بچے واپس رکھ دو۔ دیکھو بچوں، اس واقعہ سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں تھی کہ جانوروں کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ پھر ایک اور حدیث میں بیان ہوا ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی کہیں پیدل جا رہا تھا، راستے میں اسے بہت پیاس لگی، قریب ہی ایک پانی کا چشمہ تھا۔ وہ آدمی اس چشمے کی طرف گیا اور اس نے اس سے پانی پیا۔ جب وہ واپس جانے لگا تو اس نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ اس آدمی نے سوچا، اس جانور کو بھی میری طرح بہت پیاس لگی ہوئی ہے۔ وہ آدمی دوبارہ چشمے کی طرف گیا، اس نے اپنے جوتے میں پانی بھرا اور کتے کو پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس آدمی کی یہ بات بہت اچھی لگی اور وہ اس آدمی سے بہت خوش ہوا۔ تو بچوں، ہمیں ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہم چھوٹے موٹے جانوروں کو اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، جیسے بلی، چڑیا، مچھلی وغیرہ، لیکن اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم ان کا اچھے طریقے سے خیال رکھیں اور ان سے پیار کریں، لیکن ساتھ ہی اس چیز کا خیال رہے کہ ایسے جانور جو گند ڈالتے ہوں ان سے ہم بچیں تاکہ ہم نماز کے لیے پاک و صاف رہیں۔ مدبر بھائی، ہم نے آج کتنے اچھے واقعات سنے ہیں جانوروں سے حسن سلوک کے بارے میں۔ جی بالکل، اور اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم کچھ نہ کچھ جانوروں کو اپنے گھر میں رکھ بھی سکتے ہیں، لیکن جن جانوروں کو بھی ہم اپنے گھر میں رکھیں ہمیں ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ کچھ کے ساتھ باہر بھی جانا ہوتا ہے اور کچھ کو وقت پر کھانا دینا ہوتا ہے، اور ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا بچوں؟ چلیں مدبر بھائی، ہم ایک گیم کھیلتے ہیں۔ آپ نے اپنے ذہن میں کوئی جانور سوچنا ہے اور اس جانور کی کوئی 3 نشانیاں مجھے بتانی ہیں، پھر میں بوجھوں گا کہ آپ کے ذہن میں کون سا جانور ہے۔ یہ تو بڑی اچھی گیم ہے ڈاکٹر صاحب، چلیں پھر مجھے سوچنے دیں ذرا۔ مدبر بھائی جلدی سوچیں، مجھے بے صبری ہو رہی ہے۔ چلیں میں نے سوچ لیا ڈاکٹر صاحب۔ تو یہ ایک جانور ہے اور اس کی 3 نشانیاں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک نشانی یہ ہے کہ اس جانور کی 4 ٹانگیں ہیں، دوسری یہ کہ اس کی پونچھ ہوتی ہے، اور تیسری یہ ہے کہ وہ جانور دودھ پیتا ہے۔ تو بتائیے کون سا جانور ہے یہ؟ بچوں آپ بھی سوچیں کہ میں نے کون سا جانور سوچا ہے۔ مدبر بھائی یہ کیا نشانیاں دی ہیں آپ نے؟ اب 4 ٹانگیں تو بہت جانوروں کی ہوتی ہیں اور پونچھ بھی۔ کہیں یہ گائے تو نہیں؟ ڈاکٹر صاحب گائے دودھ پیتی ہے یا دودھ دیتی ہے؟ اوہو نہیں، دودھ کون سا جانور پیتا ہے سوچنے دیں۔ اوہ اچھا، اب سمجھ میں آیا ہے، جانور بلی ہے۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ چلیں اب میں ایک جانور اپنے ذہن میں سوچوں گا اور آپ سب بوجھیں گے۔ ڈاکٹر ببلو آپ کوئی جانور سوچیں اپنے ذہن میں اور اس کی 3 نشانیاں بھی بتانی ہیں، پھر ہم اگلا سوال اور اس کا جواب سن لیتے ہیں، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ آپ نے کیا جانور سوچا ہے، مل کر سوچیں گے ہم۔ ٹھیک ہے، تو بچوں چلتے ہیں اب ہم اپنے اگلے سوال کی طرف، اور ہمیں ایک بہت ہی پیاری سی بچی یمنا قمر نے پاکستان سے یہ سوال بھیجا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام یمنا قمر ہے، میں 5 سال کی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کہتا ہے تب ہم آگے سے کیا کہتے ہیں؟ تو یمنا نے ہم سے پوچھا ہے کہ جب کوئی جزاک اللہ کہے تو ہمیں آگے سے کیا جواب دینا چاہیے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے یمنا کی۔ مدبر بھائی یہ کتنا اچھا سوال ہے۔ ہم دن میں کئی بار جزاک اللہ کہتے ہیں،
لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے۔ جی بالکل ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور اس لیے ہم اس سوال کے جواب کے لیے چلتے ہیں عیشا کے پاس، کیونکہ عیشا ہمیں اکثر ایسے اچھے اچھے سوالوں کے جواب نکال کے دیتی ہیں۔ اس سوال کا جواب ہمیں ہمارے پیارے حضور نے ایک کلاس میں دیا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے حضور نے کیا جواب دیا۔ السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام سمیرہ ظفر ہے۔ میرا سوال تھا کہ جزاک اللہ کا جواب کیا ہے؟ جزاک اللہ کیا جواب ہے؟ جی جزاک اللہ کا نام جزاک اللہ و احسن الجزا۔ افاق اللہ کہہ سکتے ہیں؟ افاق اللہ کوئی لفظ ہے؟ کیا افاق اللہ، کیا مانا؟ افاق اللہ؟ جی کوئی جزاک اللہ، یہ قرآن شریف کہتا ہے جزاء الحسان الا الحسان، احسان کا بدلہ جو ہے وہ احسان ہے، تو تمہارے اوپر جزاک اللہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں جزا دے وہ یہ بہت بڑا احسان ہے نا، کوئی نیک نیتی سے دعا کر رہا ہے جی، تو تم اس کے لیے دعا کر دو تمہیں احسن جزا دے اور بھی بڑھ کے جزا دے، تم میرے لیے دعائیں کر رہے ہو۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ تو بچوں آپ نے سنا کہ ہمارے پیارے حضور نے کیا فرمایا ہے۔ ہمارے پیارے حضور نے بتایا ہے کہ اگر کوئی جزاک اللہ کہے تو ہمیں اس کے جواب میں جزاک اللہ و احسن الجزا کہنا چاہیے ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے۔ چلے اب ہم مدبر بھائی اور ڈاکٹر ببلو کی طرف واپس چلتے ہیں۔ جزاک اللہ عیشا۔ بچوں آپ سب کو اب پتہ چل گیا ہے کہ جب کوئی جزاک اللہ کہے تو ہمیں آگے سے جزاک اللہ احسن الجزا کہہ دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ چلیں مدبر بھائی، اب مجھ سے اور صبر نہیں ہو رہا، میں نے ایک جانور بھی سوچ لیا ہے اور اس کی 3 نشانیاں بھی۔ جی جی مجھے یاد آ گیا، تو پھر اب آپ بتائیے کہ پھر گیم ہم آگے کھیلتے ہیں، آپ بتائیں کہ کیا نشانیاں ہیں وہ 3۔ اچھا، پہلی نشانی ہے کہ وہ جانور اڑ سکتا ہے، دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ جانور انسانوں کو کاٹ بھی سکتا ہے، اور آخری نشانی یہ ہے کہ اس جانور کا رنگ پیلا اور کالا ہوتا ہے۔ تو اب بتائیں یہ کون سا جانور ہے؟ بچوں آپ کو کچھ سمجھ میں آئی کہ ڈاکٹر صاحب نے کس جانور کے بارے میں سوچا ہے؟ ایسا جانور جو انسان کو کاٹ بھی سکتا ہے، اس کا رنگ کالا اور پیلا ہوتا ہے اور وہ اڑتا بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے مجھے تو سمجھ میں آ گئی ہے، آپ شہد کی مکھی کی بات تو نہیں کر رہے؟ بالکل صحیح جواب ہے، آپ نے تو اتنی جلدی بوجھ لیا مدبر بھائی، میں نے اتنی اچھی نشانیاں جو بتائی ہیں آپ کو۔ جی جی ڈاکٹر ببلو آپ ہی کی نشانیوں کا ہی کمال تھا۔ بہرحال جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ ارے واہ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو بڑی جلدی سیکھ لیا کہ جزاک اللہ میں جزاک اللہ احسن الجزا سے جواب دینا ہوتا ہے۔ مان لیا نا آپ نے مدبر بھائی کہ میں بھی کتنا ذہین ہوں۔ جی 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 بالکل مان لیا ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ کی ذہانت کے تو ہم معترف ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں آپ کی ذہانت کے۔ تو ڈاکٹر صاحب اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ جانے سے پہلے اپنے بچوں کی کچھ سوالات کی ویڈیوز دکھا دیتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ ہمیں اتنے اچھے سوال بھیجتے ہیں اور اتنے زیادہ بھیجتے ہیں کہ ہم سارے سوال اپنے پروگرام میں شامل نہیں کر پاتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مسرور احمد ہے، میں 6 سال کا ہوں، میں UAE راس الخیمہ میں رہتا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ اللہ میاں نے خلیفہ بنایا ہے، لیکن اللہ میاں نے خلیفہ کیسے بنایا ہے؟ السلام علیکم، میرا نام عریشہ ہے اور میرا نام حمزہ ہے، اور ہم جرمنی میں رہتے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خالی MDE کیوں نہیں بنایا، انہیں کرسچن بھی بنایا ہے اور مسلم بھی بنایا ہے اور غیر احمدی بھی بنایا ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اطہر بلال ہے اور میرا سوال تھا اگر اللہ میاں ہمارے سے خوش ہوتے ہیں ہم کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ بہت شکریہ بچوں، آپ نے ہمیں اتنے اچھے سوال بھیجے ہیں۔ آگے بھی ہمیں اسی طرح
अपने सवाल भेजते रहें। मुदब्बर भाई, जाने से पहले आप सब बच्चों को एक दफ़ा फिर बता दें कि वो हमें अपने सवाल कैसे भेज सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो बच्चों, आप हमें अपने सवाल इस तरह भेज सकते हैं कि जब भी आपका कोई सवाल हो, अपने अम्मी अब्बू से कहकर अपने सवाल की वीडियो बनवा लें, और वीडियो बनवाते हुए इस बात का ख्याल रखें कि आपका मोबाइल फ़ोन लैंडस्केप में हो, यानी इस तरह, और इस बात का भी ख्याल रहे कि पीछे बैकग्राउंड में कोई तस्वीरें ना हों। तो अब हमें अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दें, हम दोबारा आपके पास आएंगे इंशाअल्लाह, और तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम और खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ बचकान। दुनिया है ये बच्चों की, है बच्चों की ये दुनिया, यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आंखें खोलो, पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो, इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। दुनिया है ये बच्चों की, है बच्चों की ये दुनिया, यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आंखें खोलो, पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो, इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा।